بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دجال ایک جزیرے میں قید ہے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی وہ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کہ آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے؟ آج گوگل میپ میں وہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آج آپ اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا اور دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا۔ ان طاقتوں کی وجہ سے دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق احادیث کی کتابوں میں ذکر ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تمیم دانی پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتایا تھا۔ تمیم دانی نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے اور اس کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور سوار تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر کار سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو ان کو جانور کی شکل کا ایک عجیب چیز نظر آیا جس کے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو جہاں ایک شخص ہے، اس کو تمہارا بے حد انتظار ہے۔ ہم اس گرجے میں پہنچے، تب ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا۔ اس سے قبل ہم نے ایسا شکل کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک آنکھ سے اندھا اور اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ زنجیروں میں لپٹے ہوئے عجیب الشکل انسان نے کہا، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم 30 دن تک سمندری طوفان سے لڑتے رہے، اب یہاں تک پہنچ گئے۔ تب ہیبت ناک شکل انسان نے کہا، مجھے بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، بہت قریب ہے، اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، بحر تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ بہت قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ کیا اس بستی والے اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے، لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ پھر اس نے کہا، اچھا، کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا، وہ اپنے گردنوا پر غالب آ چکے ہیں۔ پھر اس نے کہا، عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ اس کی اطاعت کرتے۔ چلو اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح الدجال ہوں اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر کوئی ایسی بستی نہ رہے گی جہاں میں نہ داخل ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک زمین پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، اور فرمایا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ تمیم دانی اور اس کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ بحر عرب میں سکوترا نامی ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ جزیرہ سکوترا ملک یمن کا حصہ ہے اور 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند پرند اور درخت باقی جزیروں سے بہت مختلف ہیں۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف قرسان برقان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی بحری جہازیں اس گرجے میں جاتی ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا کہ یہ جزیرہ کہاں ہے۔ برقان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا تکون میں ہی ہے۔ برمودا ٹرائینگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں گرجا پایا جاتا ہے۔
کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی وہاں جائے تو وہ واپس نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ باقی حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت اچھی راہ دکھائی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔